نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سامعین محترم، کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے واضح طور پہ اس بات کو قرآن میں بیان کیا کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ غیروں کے ساتھ اپنے ایمان عقیدے بنائے، اللہ کی ذات و صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک کیا، ان کو اللہ نے واضح کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا اور ظالم کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ. ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کی اوپر جن انبیاء یا فرشتوں کو یا ان کے اپنے اعضاء جو ہوں گے وہ بطور گواہی یہ بات کہیں گے الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جھوٹ بولا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. آگے اللہ نے ان کی اوپر لعنت ہونے کی دو ان کی باتوں کو بیان کیا. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کے رستے سے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ خود بھی ایمان نہیں لے آتے تھے، اور اگر کوئی ہدایت کے قریب آنے لگتا، قرآن دین ایمان کے قریب آنے لگتا تو اس کے سامنے بھی کیا بن جاتے؟ آڑ بن جاتے، اس کو بھی ہدایت کے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور دوسری بات وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اللہ کے دین کے اندر عیب تراشی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عیب نکالتے تھے اللہ کے دین کے اندر. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ لوگ آخرت کا انکار بھی کرتے تھے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر میں رب کی ذات کو ہرا نہیں سکتے. یہ مت سمجھیں کہ یہ ایمان عقائد جو ہم نے رکھے ہیں کفریہ شرکیہ، اگر ان کے اوپر کوئی اللہ کی پکڑ آ گئی تو ہم بھاگ نکلیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میرے ہاتھوں سے کوئی بھی بھاگنے والا یہ مجھے عاجز نہیں کر سکتے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور دن قیامت کے میں رب کے علاوہ جنہوں نے
جن کو انہوں نے حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا ہے وہ ان کے حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہوں گے، وہ ان کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یضاعف لهم العذاب، ان لوگوں کو دگنے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، دوہرے عذاب کے اندر کیا کر دیا جائے گا؟ مبتلا۔ ایک تو اس لیے عذاب کہ خود کفر اور شرک کے اوپر پکے رہے، دین ایمان قرآن توحید سنت کی دعوت کو نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا، اور دوسرا کوئی آدمی اگر قریب آنے لگتا دین ایمان اسلام قرآن پیارے پیغمبر کی سنت کے تو اس کے سامنے بھی یہ کیا بن جاتے؟ آڑ بن جاتے، اور اس کو بھی قریب ان کے کفروں کی وجہ سے ان کو کیا دیا جائے گا؟ دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یضاعف لهم العذاب، یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے اور نہ تم کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو کیا کیا؟ اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر اپنے دل کے اندر جھوٹ سوچا، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے حضرت صاحب دن قیامت کی ہمارے ساتھ اگر کوئی بن گئی تو انہوں نے ہمیں اللہ کے ہاتھ سے کیا کر لینا ہے؟ چھڑا لینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو جھوٹ انہوں نے دنیا کے اندر سوچا نا، وہ سارے کا سارا جھوٹ دن قیامت کے ان سے جاتا رہے گا، یہ ساری باتیں ان کی خاک میں ملتی انہیں نظر آئیں گی۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے یہ کیا کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں سب سے زیادہ کیا اٹھانے والے ہوں گے؟ اب اس کے اندر کوئی میں نے لمبی چوڑی کوئی تفسیریں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، یہ سادہ ترجمہ میں نے آیتوں کا آپ کے سامنے کیا ہے، جو لفظی ترجمہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اب بتاؤ اگر اب بھی کسی کو اللہ کی توحید کی بات اور اللہ کے قرآن کی بات سمجھ نہ آئے تو اس کے اندر کسی کا کیا قصور ہے؟ یہ مقدر کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی اب بھی اللہ کے قرآن کو نہ سمجھے، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ قرآن کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ لینا گھر کے اندر، کسی مولوی کے پاس نہ جائیں، کسی پیر کی بات نہ مانیں، کسی کے پاس نہ جائیں، صرف گھر کے اندر ترجمے والا قرآن اٹھا کے ان آیات کا یا پورے قرآن کا ترتیب سے ترجمہ شروع کر دیں، صرف قرآن کا ایک بار لفظی ترجمہ خود پڑھ لیں، کسی سے نہ سمجھیں سمجھائیں، وہ بندہ کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور اللہ نے اب کیسی باتیں، یہ تفسیریں اور یہ لمبی چوڑی جو باتیں ہیں یہ تو ایک علماء کی بحث ہے، چلو اس کو آپ کے آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کی کر دی جاتی ہے، ورنہ قرآن تو اللہ نے نازل ہی بے علم کے لیے کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتے ہیں میں نے تو قرآن کو اتنا آسان بنا کے نازل کیا ہے، حَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ذرا آئے تو صحیح قرآن کے قریب، کوئی قرآن کی بات سنے تو صحیح نا، ذرا قرآن کے قریب آ کے تو دیکھے۔ حَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے؟ اللہ تو بار بار بلاتے ہیں، مگر یہ تیری اور میری مقدر کی بات کہ اللہ جس کو ہدایت سے دور کر دے پھر دنیا کی کوئی ہستی بھی اس کو ہدایت دے سکتی نہیں۔ تو یہ یہاں تک اللہ نے کافروں کا بیان کیا۔ اگلی جو آیات میں نے اب آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ان الذين آمنوا،
جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک اور صالح اعمال کیے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے عاجزی کی کیا کی یہ بالکل لفظی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کی عدالت کے اندر کیا کیے نیک اور صالح اعمال کیے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی رات کو اٹھ گئے تہجد کی نماز کے وقت اللہ کی عدالت کے اندر آ گئے مصلی بچھا لیا سردی کی پرواہ نہیں کی ٹھنڈے پانی کی پرواہ نہیں کی وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اب تہجد کی نماز ادا کرنے لگ گئے تہجد کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی تہجد کی نماز کے اندر آ کر نماز پڑھ کے پھر اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اب عاجزیاں کرنیاں شروع کر دی اللہ میں بڑا گنہگار ہوں اللہ میں بڑا خطا کار ہوں اللہ میں بڑا سیاہ کار ہوں اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر بڑے بڑے ظلم کر لیے ہیں اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں اللہ میں نادان ہوں اللہ مجھے سمجھ نہیں تھی اللہ مجھے اب بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کتنے کتنے ظلم کیے یہ جوانی تو نے مجھے نعمت کے طور پہ عطا کی یہ جان اور یہ زندگی تیری نعمت تھی اللہ میں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اللہ مجھے اب بات کی سمجھ آ گئی میں تیری عدالت میں آ گیا ہوں اللہ تیرا وعدہ ہے کہ دنیا کے کسی موڑ کے اوپر بھی جو بندہ میرے سامنے آ جائے اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جائے اپنے گناہوں کی معافیاں میں اللہ سے رو رو کے مانگ لے اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کے میں اللہ کے ساتھ رسائیاں کر لیتا ہے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنی پچھلی زندگی کی اوپر نادم اور شرمندہ ہوتا ہوں اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ہماری باتوں کو سننے والا نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہماری باتوں کو سن کر قبول کرنے والا نہیں ہے اللہ تیرے علاوہ نہ کسی نبی کے دربار پہ ہم جاتے ہیں نہ کسی نبی کی قبر پہ جانے کے عادی ہیں نہ کسی ولی اور پیر پیغمبر کو ہم جانتے ہیں اللہ ایک تیرے ساتھ ہمارے رابطے قائم ہیں اللہ تو نہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہے ہماری باتوں کو سننا ہے اور جاننا ہے اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے تیرے پیغمبر کی تعلیم کے مطابق اللہ تیری عدالت میں آ گئے ہیں اللہ اگر تو اب ہمیں معاف نہیں کرے گا تیرے علاوہ کوئی ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے اللہ تیرے پاک پیغمبر آدم پیغمبر کی سنت اپناتے ہوئے اللہ تیرے سامنے آ گئے ہیں تیرے پاک پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا اللہ اگر تو ہی ہے ہماری بات سننے والا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ اگر تو نے اپنے آدم پیغمبر کے اوپر رحمت کی چادریں ڈال دی تو نے اپنے رحمت والے کمال اور جمال کے ساتھ اپنے آدم پیغمبر کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ ہم بھی اسی کی اولاد ہیں تیرے سامنے آ گئے ہیں ہاتھ جوڑ کے اللہ تو اس سے معافیاں مانگتے ہیں اللہ اگر تو نے آدم کو معاف کیا تو ہمیں بھی معاف فرما ہمیں بھی کیا فرما اللہ کہتے ہیں اگر میں نے تمہارے باپ آدم کی توبہ کو قبول کر لیا حضرت آدم پیغمبر نے بھی کیا کہا
اللہ کہتے ہیں مانگتے رہے مجھ سے حضرت آدم، مانگتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ میرے آدم پیغمبر نے مجھ سے مانگا، تلقی کی آدم نے، کیا کیا؟ تلقا، میری رحمت کے دروازے کے کنڈے کے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ اور حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اس مرد مجاہد کی قبر کے اوپر، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ اس نے دنیا کو جو قرآن کا سبق سنایا ہے، سارے علماء سے ایک انوکھا انداز تھا اس مرد مجاہد کا۔ اس آیت کے ترجمے کے اندر اپنی زبان کے اندر وہ ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، اپنے انداز کے اندر وہ مطلب سمجھاتے تھے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ حضرت آدم نے اللہ دی رحمت دے دروازے اس دے کنڈے نو چٹا مار کے پھاد لیا تے پھاد کے آدم آئی حضرت آدم ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، وہاں تیری یہاں میری۔ اللہ اگر تم اپنی رحمت دے قدرت کمال دے نال اگر میں آدم نو معاف نہ کریں تا تیرے علاوہ میں نو معاف کرن والا، تیرے علاوہ سانو معاف کرن والا اور کوئی نہیں۔ تو حضرت علامہ صاحب فرماندے ہیں جی میں کوئی بندہ آویندا ہے اپنے مالک نو آدا ہے ایک جھلے ساں دو جھلے ساں بھوری بکری لے کے راساں، اللہ دی عدالت دے اندر آ گئے حضرت آدم تے اللہ نو رو رو کے آدھن اللہ اگر تو مینوں معاف نہیں کرنا، اللہ دے سامنے عاجزیاں کر کے آدھن اللہ اگر تو مینوں معاف نہیں کرنا تا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے تسی بھی اسے آدم دے پترو، اسی آدم دے بیٹے ہو، اسے آدم دی سنت اپناؤ، یا اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی سنت اپناؤ۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا او بندے جڑے ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک دے صالح اعمال کیتے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب دے سامنے عاجزیاں کر دینا، اپنے رب دے سامنے عاجز ہو جان دینا، اپنے رب دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ دینا۔ اگوں اللہ نے اس دنیا دے اندر انہاں لوگاں واسطے ایک سند قرآن دے اندر لکھ دیتی ہے اولئک اصحاب الجنہ۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں اسے دنیا دے اندر انہاں لوگاں دے واسطے اے سرٹیفکیٹ تے سند پیا دینا کہ دنیا دے اندر کوئی جنتی بندہ ویکھنا ہی تا ایو جنتی نہیں۔ کون جنتی ہے؟ کیڑے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس دے اندر میرے بھائیوں اپنے توحیدی ساتھیوں اللہ اتھے صرف آمنو نہیں آکھیا، نال قید کیڑی لائیے عملوا الصالحات۔ آج اسیاں نے بھئی توحید من لئیے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، ہون جناب جنت تا ساڑھے نہ اللہ کر چھوڑیے، ہون نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات ہون کسے شے دی لوڑ ہوئی نہیں، وہ انہیں ہے یا نہیں؟
بندہ پٹ پٹ کے مر گیا ہے، اے پورا بازار بھریا پیا ہے، ایتھوں نکلو تا توڑ پرلے بازار تائیں سارے ہی اپنے توحیدی تے نماز تے کتنے آندے نے؟ کدی ویکھیا نے نماز تے کتنے آندے نے؟ یہی غلطی تے مغالطہ اساں کے مان لئیے؟ اساں توحید مڑ اللہ غفور الرحیم ہے، کلمہ جو پڑھ لیا ہے توحید، شرک نہیں ہونا چاہیے، توحید ہو ونجے نمازاں نویں ہویاں تو مڑ اللہ غفور الرحیم ہے کے کرے سی؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے میرے بھائی تیری تے میری۔ اس بھول دے اندر دن قیامت دے اساں پکڑیاں جانے تے اتھے بندے خون دے آنسو رونے، مگر اتھے وقت رونا کام بولو نا نہیں آ۔ اللہ فرماندا ہے اولئک اصحاب الجنہ، جڑے ایمان دے بعد نیک تے صالح اعمال سنت دے مطابق کرن والے او لوگ کون ہیں؟ بولو نا بولو تا صحیح، جنت دی لوڑ کوئی نہیں تواں، او کون ہیں نا جنتی؟ اللہ فرماندا ہے ہم فیہا خالدون، میں اللہ اس بات دیا ضمانتہ دے کے آنا کہ جنت دے اندر انہاں لوگاں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اگوں اللہ نے ایک مثال دے نال بات سمجھائیے، تساں جائے لوگاں کولوں اللہ ایک گل پوچھدا ہے، مثل الفریقین کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اللہ فرماندا ہے مثل الفریقین، دو فریقین، کتنے؟ دو بندے، کالأعمی والأصم والبصیر والسمیع، ایک انا ہے ایک ڈورا ہے، ایک انا ہے تے ایک ڈورا ہے، ایک مٹھوں ویدھائی کوئی نہیں تے دعا گل سن دائی کوئی نہیں، تے اوہدے مقابلے دے اندر ایک اوے جدیاں چنگیاں پھلیاں ٹھیک ٹھاک اکھیاں 5 کلومیٹر تمہیں آندے بندے نوں کے کر لیندا ہے، سیاں لیندا ہے، تے کان ایڈے تیز اس جو گھر گل پیا کوئی کریں دوے تے اے بار بازار چی کھلو کے سن لیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایک انا تے ڈورا ہے، اوہدے مقابلے دے اندر دعا ٹھیک ٹھاک ویکھن والا تے سنن والا ہے۔ اللہ دا حل یستویان مثلا، ہن تسی دسو اے دوئے برابر ہو سکدے ہیں؟ ہو سکدے ہیں؟ بولو انا تے ڈورا دوے پاسوں سجاکھا تے کنا دا بھی ٹھیک، اے دوئے برابر ہو سکدے ہیں؟ اللہ فرماندا ہے انا تے ڈورا اے مثال مشرک تے کافر دی، تے ٹھیک ٹھاک کنا لا تے اکھیاں لا اے مثال مومن موحد دی۔ اللہ فرماندا ہے او جویں انا تے ڈورا تے اوتھے مقابلے دے اندر ٹھیک ٹھاک اکھی والا تے کنا والا جویں اے برابر نہیں ہو سکدے، انہیں مشرک تے موحد بھی برابر، بولو نا مشرک تے موحد بھی برابر نہیں ہو سکدے، کیونکہ مشرک دا مربی شیطان ہے، مشرک دربارہ تو من کے منگدا ہے، مشرک مزارہ تے من کے آسا تے امیدہ لیندا ہے، مشرک گز گز جڑے تویز لکھا کے گاٹے دے اندر پیندا ہے، مشرک دی ساری آس امید غیر اللہ دی تے ہوندی ہے، تے جے دل دے اندر ایمان تے اعمال صالحہ کھلے ہوویں او دھیاں یاریاں کیندے نال، بولو نا او دھیاں یاریاں ایک رب دے نال ہوندیاں نا۔ اللہ دا قرآن دھائے تساں دساؤ کیا اے کم ہو سکدا ہے؟ ایک انا تے ڈورا تے گنگا تے بندہ جویں او سجاکھا تے کنا دے برابر ٹھیک ہون والا برابر نہیں ہو سکدا، انہیں مشرک تے موحد بھی ٹھیک نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر آئے جڑے مشرک تے منافق تیرے دور دے ودن آندے تہن تیری
محفل دے اندر کنا نال بہ کے سن دے بھی ہیں نا اکھا نال بہ کے بیٹھے بھی ہیں نا مگر دل دے دروازے بند ہوئے کھلوتے نا انہاں دے دل علی جڑی کنا علی سماعتے انہاں دے دل دے اکھاں علی جڑی بصارتے میں اللہ نے اس نو سلب کر لیا ہے انہاں دے کفر دی وجہ تو نہ اے تیری گل سن سکدے نا نہ اے تینوں ویکھ کے صحابیت رتبے تے فائز ہو سکدے نا تے اتوں ابو بکر صدیق عمر فاروق بلال کالے رنگ والے صہیب سہیل خبیب اتوں میرا پاک پیغمبر او تیرے یار صحابہ دی جماعت جڑے تیری محفل دے اندر آ کے قرآن تے تیری سنتیاں گلاں نو اپنا دے پین اے میرا پاک پیغمبر حال یستویان مسئلہ اے دو میں بندے کدی برابر اے تیرے صحابہ دی جماعت تے دوئے مشرک مردود منافق اے کدے بھی برابر نہیں ہو سکدے افلا تذکرون اللہ ہن تانوں اس بات دی تے غور و فکر کرن دی دعوت پیا دیندا ہے اللہ تھے مت وی مشرکاں نال یاریاں لیندے ہو مت وی مشرکاں دے جنازے پڑھدے ہو مت وی انہاں دے نال سانگے تے رابطے قائم کریندے ہو افلا تذکرون میں جو تانوں آکھ دتا ہے اے دوویں برابر نہیں او جیڑا مشرک میں رب دا نہیں بنیا او تہاڈیاں دوستیاں دے اندر تہاڈا کیویں بن سکدا ہے او جتھے دل دے اندر میں رب دا حیا نہیں آیا میرے محمد دی سنت دا حیا نہیں آیا او اندر باہر دا کھرا مسلمان او توحیدی چھڈاون والے افلا تذکرون او کدی سوچیا اس گل دی اتے جیڑا رب دا سجن نہیں او تیرا کیویں سجونے جیڑا رب دا سجن نہیں او تیرا میرا سجن بن سکدا ہے بولو اللہ دا افلا تذکرون تو اوتھے نال سانگے کڈھے نہ تو اوتھے جنازے پڑھدا ہے جی او جیا مشرک مردود مویا پہ ہوے جناب تو من کے نہ ویکھاں بھئی اگوں پڑھاون والا کون ہے یا اگوں جڑا مردود پیا ہے یہ تھا پڑھدا پیا او کون ہے میرا بھائی اللہ دا قرآن تھا افلا تذکرون کوئی تھوڑا جیا سوچیں سمجھیں او تیرے عقل وچ گل کوئی نہیں آندی او جڑا دنیا دی اوتے میں خدا دا کھا کے تے میں خدا نو بھوکن والا ہے میں خدا دی عزت تے حملے کرن والا ہے میں رب دی توحید دا انکار کرن والا ہے میرے محمد دی سنت دے مقابلے دے اندر بدعات گھڑ گھڑ کے لے آون والا ہے جیڑا میرے تے میرے محمد دے سجن نہیں بنیا او تیرا بن سکدا ہے تو انہوں جوائی بنا کے اپنی چول تے بہائیں اللہ فرماندا ہے وقت تیرے میرے سانگے تا کوئی نہ رہے اللہ دایا فلا تذکرون تھوڑا جیا سوچ کر غور و فکر کر اس گل دے اندر جیڑا رب دا نہیں او تیرا بھی اللہ توانو تے میں عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا تمام مریضوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیا کریں اللہ سب کو شفاء کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے یہ ہمارے بھائی عابد صاحب ہیں اللہ نے ان کے اوپر بڑا رحم کیا بڑا کرم کیا اللہ نے ان کو صحت کاملہ سے نوازا مزید ان کے لیے سارے ساتھی دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت یاب فرمائے اللہ تعالیٰ صحت مستمرہ کاملہ صحت کاملہ مستمرہ والی لمبی زندگی اللہ نصیب فرمائے اللہ ہر طرح ہر قسم کی پریشانیوں تکلیفوں سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے پورے عالم کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں مصائب کے اندر ہیں بیماریوں کے اندر ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو سب کے مصائب کو اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ سب پہ کرم فرمائے سب کو اللہ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسول اللہ